پیشاب پاخانہ اگر کیا گیا تو ڈھیلا اگر استعمال کیا تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: اگر پیشاب پاخانہ کرتے وقت سبیلین پیشاب کے راستے سے اور پاخانے کے راستے سے جو چیز نکلتی ہے، ان دونوں راستوں کو سبیلین عرف میں کہا جاتا ہے۔ ویسے عربی میں پیشاب کے مقام کو ذکر اور پاخانے کے مقام کو دبر کہتے ہیں۔ ان دونوں کو سبیلین کہتے ہیں ایک ساتھ۔ بہرحال ان دونوں راستے سے کوئی چیز نکلی نجاست سے، جو نجاست کے ساتھ اس راستے سے نکلتی ہے پیشاب اور پاخانہ جو ہے، اور ان دونوں راستے سے جو نکلنے والی چیز ہے یہ مخرج سے نکلنے کی جگہ سے بالکل ادھر ادھر نہ پھیلی ہوئی ہو، یوں ہی نکلی، اور جیسے آدمی ٹوائلٹ میں گیا اور فوراً جو ہے اس کو ٹوائلٹ لگی تھی اور وہ سارا کا سارا جو ہے اس کے مقعد سے بالکل نیچے گر گیا اور ذرہ برابر ادھر ادھر پاخانے کے مقام سے یا پیشاب کے راستے سے ادھر ادھر نہیں لگا، یا اسی طریقے سے لگا تو پیشاب یا پاخانہ ادھر ادھر لگ گیا، تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ مقدار درہم سے کم لگا ہو۔ آج کے ڈیٹ میں مقدار درہم کی یوں تشریح سمجھیے کہ 1 روپے کا سکہ، 1 روپے کا جو سکہ ہے، ایک تو عام طور پر بمبئی وغیرہ میں چلتا ہے چھوٹا سکہ، یہ سکہ یہاں مراد نہیں ہے۔ بڑا سکہ جو ہوتا ہے 1 روپے کا، یوں سمجھیے کہ یہ بڑا ایک سکہ جو ہے اس کو 1 درہم کے بقدر تصور کیجئے کہ اتنا جو اس پیسے کی جو گولائی ہوتی ہے، اس گولائی کے بقدر اگر نجاست مخرج سے تجاوز نہیں کیا ہوا، ادھر ادھر نہیں لگا ہوا ہے، بلکہ اسی جگہ جہاں مقصد سے نکلا اور اسی جگہ جو ہے یہ چیز رہ گئی ہے، تو اس کے لیے تو اس کی طہارت، اس کی پاکی کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتا ہے تو صرف مٹی کا ڈھیلا بھی اس کے استعمال کے لیے کافی ہو جائے گا، خوب اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر لے تو یہ جو ہے پاکی کا حکم اس کو رکھتا ہے۔ اس کو اب اگر پانی نہیں ملتا ہے، یوں ہی اگر صحیح طریقے سے مٹی کا ڈھیلا استعمال کیا، اس کو ایک دم غالب گمان یہ ہوا کہ اب مجھے کہیں کوئی جو ہے نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ ڈھیلا ہی کافی ہو جائے گا۔ تاہم اگر ٹیشو پیپر یا اسی طریقے سے پانی بعد میں مل جائے پھر اس کو استعمال کرے تو یہ سب سے بہتر اور پاکیزگی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تاہم اگر یہ دونوں چیز نہیں ملتی ہے لیکن صرف اگر مٹی کے ڈھیلے ہی پر اکتفا کیا تو یہ بھی جائز ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ خوب اچھی طریقے سے صاف ہو جائے۔ مراقی الفلاح کے اندر ایک عبارت اس طریقے سے ملتی ہے وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَجَاوَزُ الْمَخْرَجُ، پھر اس کے اندر جو ہے لِتَسْمِيَتِهِ اسْتِنْجَاءً، آگے اور تھوڑی سی عبارت ہے، میں اس کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، وہاں آپ دیکھیں مراقی الفلاح جو تحتاوی علی مراقی الفلاح ہے، اس کے اندر صفحہ 44 پر اس کو نقل کیا ہے۔ کچھ تھوڑی بہت تفصیل اگر آپ کو دیکھنی ہے تو اردو کتاب میں بھی ملے گی، کتاب المسائل کی 4 جلد صفحہ 122 پر، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔